الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله العظيم۔ خواتین اسلام، اس موقع پر کچھ اہم دینی باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام اللہ کے نزدیک اکیلا سچا قابل قبول دین اور مذہب ہے۔ اس دین کے علاوہ اللہ کسی اور دین سے راضی نہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسی دین پر رہیں، خالص ہو کر اسی دین کو قبول کریں اور اسی دین کے مطابق زندگی گزار کے آخرت میں اس کے حضور حاضر ہوں۔ قرآن مجید میں فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم۔ یہ دین جس دین پر انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہر پیدا ہونے والا بچہ مرد ہو یا عورت، وہ اسی دین پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت یہی دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانہ۔ پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں ماں باپ اسے یہودی، مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یہ دین فطرت ہے، یعنی دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت آپ کو عطا کی ہے، مجھے عطا کی ہے، اس نعمت کا احساس اور خیال ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی آپ کی دولت یہی اسلام ہے، اور آج کل سب سے زیادہ حملے اسی دین کے چھین لینے اور آپ کو اس دین سے محروم کرنے کے لیے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی وہ اسی لیے لاگو کی گئی ہے تاکہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے مسلمان بچے اور بچیاں انہیں کسی طرح سے بے دین بنایا جائے۔ سوریہ نمسکار سے لے کے وندے ماترم تک یہ ساری کوششیں، ورزشوں کے نام پر یوگا اور اخلاقیات کے نام پر گیتا کا پاٹھ پڑھانا، یہ ساری جدوجہد اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو ان کے دین سے محروم کیا جا سکے۔ اس کے برعکس ہمارے جو مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، بچے اور بچیاں ہیں، یہ اس ہونے والے حملے کو اتنی سنجیدگی سے محسوس نہیں کر رہے ہیں جتنی سنجیدگی سے اسے محسوس کرنا چاہیے۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کہیں رواداری کے نام پر، میل جول کے نام پر، کہیں اپنی سائٹ سیف کرنے کے نام پر، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے نام پر، مختلف انداز میں لوگ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ہندوانہ رسوم و رواج کی طرف جھکتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جان بچانے کی خاطر، کبھی مال بچانے کی خاطر، کبھی کسی اور کام کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی انسان، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مسلمان ہے اور اپنے دین کا سودا کر بیٹھے خدا نخواستہ، تو یہ تجارت، یہ خسارے کی تجارت ہے، نقصان کی تجارت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ انہوں نے ہدایت دے کے گمراہی خریدی اور ان کی تجارت نے انہیں نفع نہیں پہنچایا، وہ راہیاب نہیں ہوئے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایمان کی حفاظت ساری چیزوں سے بڑھی ہوئی۔ مجھے احساس ہے کہ میں اس وقت خواتین اسلام سے مخاطب ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ خواتین اسلام دونوں طرح کا نمونہ پیش کر سکتی ہیں، دین کو محفوظ رکھنے کا بھی اور دین سے خالی ہونے کا بھی۔ قرآن مجید نے مردوں کے لیے بطور نمونہ دونوں طرح کی عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، یہ مثال مردوں عورتوں سب کے لیے بیان کی جا رہی ہے، اسی لیے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے، للذین آمنوا، تمام ایمان والوں کے لیے، وہ مرد ہوں یا عورت، سب کے لیے یہ مثال ہے۔ اور اس مثال میں ارشاد فرمایا کہ کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، نوح علیہ السلام جن کو لوگوں کا دوسرا باپ کہا گیا، پہلے باپ ساری انسانیت کے آدم علیہ السلام ہیں، پھر نوح علیہ السلام ہے کہ ان کے زمانے میں طوفان آیا اور دنیا ختم ہو گئی، تنہا نوح علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے سے آگے سلسلہ اولاد کا اور نسل کا چلا۔ نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں نے کفر کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، کفر سے کام لیا، اور ان کے شوہر جو ان کے نبی تھے، وہ جو خود لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بن کر آئے تھے اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے رہے تھے، ان لوگوں کی بیویوں ہی نے ان کی ہدایت لائی ہوئی ہدایت کو اور ان کی بیان کی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کیا، کفر پر جمی رہی۔ قرآن مجید نے بتایا کہ یہ عورت ہے، اور عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ بگڑنے پر آئیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بگاڑ اس درجے کا ہو کہ شوہر جو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب انسان ہوتا ہے عورت کو، اللہ رب العزت نے جب رشتوں کو قائم کیا تو اللہ نے ماں باپ کا رشتہ سب سے پہلے نہیں قائم کیا، اللہ نے جو ہے وہ آل اولاد کا اور ابوت اور اخوت کا یا اس طرح کا امومت کا، ماں ہونے کا، بھائی بہن ہونے کا، باپ ہونے کا، اس طرح کا کوئی رشتہ آل اولاد کا نہیں قائم کیا۔ اللہ نے رشتہ قائم کیا تو میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے قائم کیا، فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام بنائے گئے اور ان کی زوج محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا۔ ظاہر ہے اس میں محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی رعایت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ عورت کا یہ حال ہے کہ انحراف پر اتر آئی تو شوہر کی بات بھی نہیں مانی، نافرمانی کیا، اور پھر یہ صورتحال ہے کہ شوہر بھی کوئی ادنا درجے کا شوہر نہیں ہے، نبی ہے، نبوت میں ہے، رسالت اس کے پاس ہے، اور اتنے اونچے مقام کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بیویوں نے اس طرح سے کیا۔ دوسری طرف قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ یہ عورت ہی ہے جو اگر اپنے آپ کو بدلنے پہ اتر آئے اور اپنے آپ کو دین اور شریعت پر جمانے پہ اتر آئے تو پھر تذکرہ کیا عورت ہی کا۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ ایمان لائی فرعون کی بیوی، اس کو بطور دلیل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل قرآن میں بیان کیا گیا کہ یہ ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے اور مثال ہے، وہ دیکھیں۔ اور نوح علیہ السلام کی دعوت اور رسالت اور لوط علیہ السلام کی نبوت کے باوجود ایک طرف ایمان نہ قبول کرنے والی عورت، دوسری طرف فرعون جیسے ظالم اور جابر اور شقی اور طاغی اور باغی کے ساتھ رہنے والی، ظالم انسان کے ساتھ رہنے والی، اور یہاں بھی وہی عامل ہے کہ شوہر سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن فرعون کی بیوی نے اس موقع پر یہ قبول نہیں کیا کہ وہ کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزارے۔ صرف یہی نہیں کہ اس کو اپنا شوہر چھوڑنا پڑا، بلکہ صورتحال یہ ہوئی کہ شوہر چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا گھر بھی اور اپنا محل بھی چھوڑنا پڑا، وہ ساری نعمتیں جن میں وہ تھیں وہ سب کچھ انہیں چھوڑنا پڑا۔ لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ عورتیں اگر اس پر راضی ہو جائیں کہ وہ دین کے لیے قربانی دیں گی تو کوئی دولت، کوئی نعمت، کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی کہ وہ دین کے اوپر عمل نہ کریں۔ دین پر عمل کرنے سے کوئی دولت، کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی، کوئی ظالم، کوئی طاغی باغی ان کے اوپر جبر نہیں کر سکتا۔ یہی نقطہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنا دین بیچ رہا ہے تو بیچے، لیکن آپ مسلمان ہیں، مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ کے آگے آپ کی اولاد ہیں، ہماری نسلوں میں کوئی بے دین یا بد دین ہرگز نہ ہو، اس کی جد و جہد اور کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور یہی ہمارے دین کا کل خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم دین پر رہنا اور کلمہ کفر کبھی مت کہنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تجھے زندہ جلا دیا جائے۔ سیرت کا سبق دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، آپ پر ایمان لانے والے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ ایک موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کی چہیتی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ نکلا تو اس پر کہہ دیا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی نہیں دے دی ہے؟ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، ایک بوڑھی عورت، آپ اس کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ عورتوں میں اپنی سوکن کے لیے کچھ جذبات تو بہرحال ہوا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا آپ بار بار اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو چکی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت متاثر ہوئے اس بات سے، اور آپ نے حضرت عائشہ کو منع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ایسی بات آئندہ نہیں کہنا، اور اس کے بعد آپ نے ان کے احسانات بیان کیے۔ فرمایا کہ خدیجہ تو وہ عورت تھی کہ جب لوگوں نے مجھ کو محروم کیا تو اس نے دیا، جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا تو اس نے میرا ساتھ دیا،
جب لوگوں نے اپنے مال سے میری مدد کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا تو اس نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، اللہ نے مجھے ان کے ذریعے اولاد سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے اس شرف کو بیان کیا کہ انہوں نے دین کی خدمت اور دین میں ساتھ دینے کے لیے انہوں نے ہر ممکن جد و جہد اور کوشش کی۔ یہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر ازواج مطہرات نے، صحابیات نے کس طرح سے خدمت انجام دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوا کرتے تھے۔ آج تو یہ عالم ہے کہ ہماری بہنیں تھوڑی سی قربانی برداشت نہیں کر پاتی، تھوڑا سا دین کے لیے جو ہے وہ جد و جہد برداشت نہیں کر پاتی۔ ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی کہ وہ پیدل چل کے جاتی تھی اور اتنا اونچا پہاڑ، حرا کا پہاڑ چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ لے جا کے پہنچاتی کہ آپ یہاں رہ کر اپنے رب کی عبادت کیا کیجئے، تنہائی میں رہ کر لو لگایا کیجئے، خدمت کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ خدمت، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس وقت وہ یہ خدمت انجام دے رہی ہیں ان کی عمر 50 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بڑھاپے میں وہ اس طرح سے حاضر ہو رہی ہیں۔ حرا کا پہاڑ کبھی دیکھیے گا، اللہ آپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے وہاں جانے کی۔ بسا اوقات ہم جیسے لوگ بھی اس کی اونچائی دیکھ کے ہمت ہار جاتے ہیں کہ ہم اوپر نہیں چڑھ سکیں گے، اور آج تو بہت طرح کے راستے بن گئے ہیں، سیڑھیاں بنا دی گئی اور ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ وقت تھا کہ پتھروں کو پھلانگ کر کھڑی چڑھائی چڑھ کر اوپر جانا ہوتا تھا۔ یہ ایک عورت تھی جس عورت کا دینی جذبہ تھا، اس کی دین کی خدمت تھی کہ اس کی دین کی خدمت کا یہ عالم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت کا جو پاس و لحاظ تھا وہ تو تھا ہی، وہ عورت دین کی خدمت کرنے والی ایسی عورت تھی کہ اس نے دین کی ایسی خدمت کی کہ اس کی خدمت کا پاس و لحاظ خود اس کے رب نے فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل امین آئے، اور حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں آتا ہے کہ آنے کے بعد جبرائیل امین نے کہا ہذہ خدیجۃ قد اتت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ چلی آ رہی ہیں، ان کے ساتھ کھانے کا برتن بھی ہے، یہ جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ ان سے کہیے گا ان ربک هو یقرئک السلام علیک، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلام ہو اس عورتوں کی سردار پر کہ جس کی خدمت کا یہ عالم تھا اور دین کی قربانی کے لیے یہ عالم تھا کہ دنیا کی یہ دنیا تو چھوڑیے، آسمانوں پر یہ عالم ہو رہا ہے کہ تمام کائنات کا مالک، اس زمین و آسمان کا اکیلا خالق، اس نے اپنے فرشتے کو جبرائیل امین کو وحی کے فرشتے کو بھیجا کہ جا کے ہمارے سب سے پیارے رسول سے عرض کرنا کہ آپ کی اس بیوی کی خدمت اس درجے کی ہے کہ اس کے رب نے اس کو سلام بھیجا ہے۔ یہ ایک عورت کا فخر ہے کہ اسے عرش معلیٰ سے سلام آیا اور اس کے رب نے اسے سلام کہلوایا ہے۔ یقین مانیے اگر آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور میں یہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ کسی اور کی غلام نہیں ہیں، یہ فلموں میں کام کرنے والیاں آپ کے لیے کبھی بھی رول ماڈل نہیں بن سکتی۔ آپ تو غلام ہیں حضرت خدیجہ کی، آپ غلام ہیں حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، آپ غلام ہیں صحابیات کی، آپ کے لیے نمونہ یہ عورتیں کبھی نہیں ہو سکتی۔ نمونہ ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نمونہ ہیں، نمونہ ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نمونہ ہیں، نمونہ اور کوئی نہیں بن سکتا آپ کے لیے۔ اور یہ آپ کا مقام ہے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں پورے طور پر اور پورے دینی عظیمت کے ساتھ اور پورے دینی جذبے کے ساتھ اگر آپ قربانی دینے پہ آئیں تو یقین مانیے آج بھی آپ کا رب وہی قبول کرنے والا رب ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت یہی بتاتی ہے کہ اللہ سب کے اعمال کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیکی کرنے والا مرد ہے یا عورت،
اللہ نے برائی بیان کی، کفر بیان کیا، کفر میں چلے جانے اور گھس جانے کو بیان کیا، تب بھی ایک عورت کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے جب بیان کیا اور ایمان پہ جم جانے کو بیان کیا، تب بھی ایک عورت کے ایمان پہ جم جانے کو بیان کیا۔ اور وہ واقعہ یہ سکھاتا ہے، حضرت آسیہ بنت مزاحم کا واقعہ جو فرعون کی بیوی تھی، وہ واقعہ یہ سکھاتا ہے کہ آدمی کو، عورت کو، مرد ہو یا عورت، جو بھی مسلمان ہو، اسے اگر قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے دین کے لیے دنیا کھونی پڑتی ہے، اگر اس کو اپنی آشائشیں ترک کرنی پڑتی ہیں، اپنا آرام تج دینا پڑتا ہے، اپنے سکون کو اگر لات مارنی پڑتی ہے صرف اس لیے کہ دین محفوظ ہو، تو میری بہنوں اور میری ماؤں میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی سودا سکھایا گیا ہے کہ دین کو ترجیح دینا ہمیشہ۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ اپنے آرام کی خاطر، اپنی محبت کی خاطر، اپنے کسی تعلق کی خاطر، آل اولاد کی خاطر، کسی کی خاطر، کوئی بھی تعلق کی خاطر دین کو کبھی قربان نہ کیا جائے۔ دین ہمیشہ سراخوں پہ ہو، دین کو ہمیشہ ترجیح ہو، دین ہمیشہ پہلے نمبر پہ ہو۔ آسیہ بنت مزاحم نے جب کہا کہ اب تو ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے اور ہمارا ایمان ہمارے رب کے اوپر ہے، اب تم کو جو کرنا ہے وہ کرو۔ فرعون نے کہا میں سزا دوں گا، سخت سے سخت سزا دوں گا، تم اپنے شوہر کو کھو دو گی، تم محل کھو دو گی، تم یہاں کی نعمتوں کو کھو دو گی۔ انہوں نے کہا ہم ساری چیزیں کھونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سودا ایمان کا سودا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں ساری چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس تو چھوٹا سا گھر ہے، ہمارے پاس کوئی اتنی نعمتیں نہیں ہیں۔ وہ کیسی شاندار خاتون تھی کہ جس نے یہ سنا کہ تمہیں یہ سب کھونا ہوگا، وہ سب کھونے کے لیے تیار ہو گئی۔ فرعون نے نفسیاتی چال چلی اور نفسیاتی سزا دینا طے کیا۔ اور فرعون کوئی عام سا انسان نہیں تھا، وہ تو زمین میں ایسا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ کہا گیا۔ وہ زمین میں سر اٹھائے ہوئے، علو اور تکبر اختیار کیے ہوئے، فساد پھیلانے والا ایک انسان تھا۔ اور سزائیں ایسی دیا کرتا تھا کہ نئی نئی سزائیں تجویز کرتا، ایجاد کر کر کے لوگوں کو تکلیفیں دیتا، سزائیں دینے میں نئی نئی سزاؤں کو بناتا اور پھر سزائیں دیتا، لوگوں کو لکڑی کے تختے پہ بٹھاتا اور لکڑی کے تختے پہ بٹھا کے لوہے کی بڑی بڑی کیلیں اور میخیں ٹھکوا دیتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ہڈیاں توڑ کر، جسم پھاڑ کر انسان کا وہ کیلیں لکڑیوں میں پیوست ہو جاتی۔ انسان کی ہڈی کے ٹوٹنے کے درد اور خون کے بہہ جانے کے وجہ سے رفتہ رفتہ کر کے انسان مر جاتا۔ قرآن مجید نے کہا وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو کیلوں والا تھا، جو میخوں والا فرعون تھا۔ فرعون نے کہا میں تجھے سزا دوں گا۔ عورت نے کہا جو سزا دینی ہے دے دے۔ کون سا غم تھا جو اس عورت پہ نہ ٹوٹا ہوا ہو۔ آج ہماری بچیاں محبت کے نام پہ مرتد ہو جاتی ہیں۔ ایک آسیہ بنت مزاحم تھی، اپنا شوہر چھوڑ دیا، جس سے نکاح ہوا تھا اسے ترک کر دیا کہ دین اور ایمان کی بات آئے اور شوہر کی بات آئے، دل کا معاملہ ہو اور ایمان کا معاملہ ہو، ہم ترجیح اپنے ایمان کو دیں گے، ہم ترجیح اپنی جان کو نہیں دیں گے، اپنے دل کو نہیں دیں گے، اپنے شوہر کو نہیں دیں گے۔ جان دینی ہو جان کی قربانی دی جائے گی، ایمان بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آسیہ بنت مزاحم نے کہا جو سزا دینی ہو وہ دے دیجئے۔ فرعون نے کہا میں تجھے سزا دلواؤں گا، اور سزا یہ ہوگی، نفسیاتی سزا دلوائی جا رہی تھی۔ اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو محل کے باہر لے جاؤ اور باہر لے جا کے اسے تختے پہ بٹھا دو، محل کی طرف اس کا رخ کرو، اور یہ جب سزا پائے تو محل کو دیکھتی رہے تاکہ اسے احساس ہو کہ میرے ساتھ تھی تو کتنی نعمتیں تھیں، کیسا محل تھا، کیسے آرام کی چیزیں تھیں، اور آج اس نے میرا ساتھ چھوڑا ہے تو سب کچھ اس سے چھن گیا۔ آسیہ بنت مزاحم پکی اور سچی ایمان والی خاتون تھیں۔ جب یہ بات سنی کہ فرعون یہ سزا دے گا تو اپنے رب سے انہوں نے دامن پھیلا لیا اور اپنے رب سے مانگ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب ہمیں اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرمائیے گا، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون کے عمل سے نجات دے دیجیے گا، اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کہیں اس کی وجہ سے میرا ایمان نہ جاتا رہے۔ دو چیزیں انہوں نے اپنے رب سے مانگی، اس موقع پر بھی کہہ رہی ہیں
کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس نے مجھ سے گھر چھین لیا، مجھے گھر عطا فرما دیجیے گا، جنت کا گھر دے دیجیے گا، ایمان پر جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، جب ان کی موت کا وقت سامنے آ گیا اور عالم برزخ ان پر کھلنے لگا، فرشتے ان پر ظاہر ہو گئے، لوگوں نے ان کو لکڑی کے تختے پہ بٹھا دیا، فرعون نے انہیں سزا دینے کی تیاری شروع کر دی، اور آسیہ بنت مزاحم کے سامنے فرشتے بھی ظاہر ہو گئے، اور حضرت آسیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، حضرت آسیہ علیہ الرضوان کے سامنے فرشتے آئے، اور آنے کے بعد ان کے اور جنت کے درمیان کے حجابات اٹھا دیے، اور ان کے اور جنت کے درمیان کے پردے ہٹا دیے گئے، اور انہیں بتایا گیا کہ جو گھر تم نے اپنے رب سے مانگا ہے وہ اللہ تمہیں یہ گھر دے گا۔ لوگوں نے لکھا ہے، محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس گھر کو جو انہیں جنت میں ملنے والا تھا، اس گھر کو دیکھنے کی لذت یہ تھی کہ کب روح نکلی، کب سزا دی گئی۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ علماء نے کیسا پیارا جملہ لکھا ہے کہ جنت کے اس گھر میں جا کے رہنے کی لذت خدا ہی بہتر جانتا ہے، کہ جس گھر میں صرف گھر میں جا کے رہنے کی لذت تو دور کی بات ہے، اسے صرف دیکھنے کی لذت یہ تھی کہ دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں چلا کہ موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اور جان اور روح کیسے نکلتی ہے، اور کس طرح سے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قربانی دی جائے گی، اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی کا عمل ضائع کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اجر ضائع نہیں کرتا ان لوگوں کا جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اگر آپ نے دین کے لیے یہ طے کر لیا کہ آپ قربانی دیں گی تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ہونا ناممکن ہے کہ آپ کی دنیا اجڑ جائے۔ اللہ دنیا کا بھی مالک و خالق ہے اور آخرت بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ میری بہنوں، اگر تم نے طے کر لیا کہ وہ دین جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ہم اس پر جمے رہیں گے اور پوری قوت کے ساتھ اسی دین پر باقی رہنے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو دنیا کا کوئی ظالم سے ظالم انسان بھی پھر کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور یہ دنیا بھی سلامت رہے گی اور عقبہ بھی سلامت و محمود ہوگی۔ میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہوں گا جو یہاں موجود ہیں، خواتین اسلام سے کہنا چاہوں گا، بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مان دیا ہے۔ اولاد کے پاس ماں کا جو مقام ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، بہنوں کی نظر میں بھائی کا جو مقام ہوتا ہے اور بھائیوں کی نظر میں بہنوں کی جو عزت ہوتی ہے۔ بہنیں اگر کسی کے سامنے اپنے بھائی کے سامنے سسکیاں لے کے کہہ دے کہ بھائی فلاں شخص ہمیں تنگ کرتا ہے، محلے کا فلاں لڑکا اوباش ہے ہمیں ستاتا ہے، اس کا بھائی اپنی جان دینے پہ تیار ہو جاتا ہے کہ میری بہن کی عزت کو کسی نے غلط نظر سے کیوں دیکھا۔ اگر کوئی ماں یہ کہہ دے کہ بیٹا تم ہمارے بیٹے ہو اور ہمارے لیے یہ چیز خوشی کی باعث ہے کہ تم فلاں کام کرو، اولاد اپنا سب کچھ تج دے کہ اپنی ماں کی خوشی کو مد نظر رکھتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جذبہ اور جو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے اس کا استعمال کرو، اپنی اولاد کو سکھاؤ اور سمجھاؤ۔ بہنوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے بھی کہیے کہ یہ دین ہے، ہم اس دین پہ خود بھی چلیں گی، ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ بھی اس دین پہ ہمارا چلنے میں ساتھ دیجئے، اپنے بھائیوں کو دین پر لے کے چلنے کی کوشش کیجئے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کو دین پہ لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ مائیں نئی نسل کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ان کی نئی نسل آگے چل کے دین کی داعی اور سپاہی بنے۔ یہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی گود پاک رکھنی ہوگی، یہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی عزت محفوظ رکھنی ہوگی، یہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل دین پہ چلنے کا ارادہ اور عزم کرنا ہوگا۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا محمد اسلم صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں شہید کر دیا گیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ یاد رکھو کہ طبلے کی تھاپ پہ، سارنگی کی آواز پہ، شہنائی کی آواز پہ ناچنے گانے والی ماؤں کے یہاں خالد ابن ولید اور جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی اور فلاں کے پیدا ہونے کی امید تمہیں ہوگی، مجھے نہیں ہے۔ ایسی عورتیں جو ٹی وی دیکھتی ہوں اور ان کا بچہ ان کے گود میں ہو، ایسی عورتیں جو فلمی گانوں کی رسیاں ہوں اور ان کا بچہ انہی سے وہی سیکھتا ہو، ایسا بچہ کسی صورت ولی نہیں ہو سکتا۔ میری ماؤں میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات اگر کہنے کی اجازت ہوتی تو کہتا، اسلام میں اگر کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی اجازت ہوتی تو میں تم سے کہتا کہ نئی نسل کی تم امین ہو، اللہ نے نئی نسل کو تمہارے حوالے کر رکھا ہے، تمہاری گود میں امت کا مستقبل پلتا ہے۔
اگر تم اس کو برائی پہ آمادہ کرو گی، وہ کھانا نہیں کھاتا تم اس کے ہاتھ میں سیل فون دے دو گی، وہ بڑا ہو رہا ہے تم اس کے ہاتھ میں لا کے فون دے دو، اور وہ روئے اور ضد کرے تو اس کی ضد پوری کروا دو، اور اپنے شوہروں کے سامنے اڑ جاؤ اور کہو نہیں بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے۔ اگر اس طرح کی حرکتیں گھروں میں ہوتی رہیں گی، آئندہ آنے والی نسل ایمان سے خالی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک عرب شاعر نے کہا ہے القاہ فی الیم مکتوبا وقال له ایاک ایاک ان تبتل بالماء، کہ تم نے اپنی اولاد کو ہاتھ پاؤں باندھ کے انہیں دریا میں ڈال دیا، پہلے تو ایک تو اسے تیرنا نہیں آتا، اوپر سے تم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور پھر اسے دریا میں ڈال دیا، اور یہ چاہتی ہو کہ پھر اس سے کہہ رہی ہو کہ اب تمہارے جسم کا کوئی حصہ گیلا نہیں ہونا چاہیے، تر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی اولاد کو ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھا ہے، دین و ایمان کے معاملے میں ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں، انہیں ہر اعتبار سے بے دین بنانے کی پوری کوشش ہم نے کر لی ہے، اور ہم اپنے بچوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ولی بنے، وہ مسجدوں میں پہلی صف میں نظر آئیں، وہ آگے آگے ہوں، وہ بچہ جو ماں باپ کو گالیاں دیتا دیکھے، وہ بچہ جو اپنی بہنوں کو آبرو باختہ دیکھے، اپنی بہنوں کو دیکھے کہ وہ بے حیائی پہ آمادہ ہیں، وہ دیکھے کہ ماں دوسروں سے باتیں کر رہی ہے، غیر مردوں سے اس کے تعلق ہیں، ایک دوسرے کو کمپنی دی جا رہی ہے، اور آزادی کے نام پہ، لبرل ہونے کے نام پہ دین کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اگر دین گھر میں ذبح ہو رہا ہوگا تو یہ یاد رکھو پھر اولاد میں دین نہیں آتا۔ اس لیے میری بہنوں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسیہ بنت مزاحم بنو، خدیجۃ الکبریٰ بنو، حضرت عائشہ کی طرح بنو۔ اقبال نے کہا تھا بطول باش وہ پنہا بگیر، بطول بن جا اور کہیں تنہائی میں ہو جا، کہیں چھپ جا، لوگوں کی نظر سے کنارے ہو جا، حجاب میں رہ، پردے میں رہے، تاکہ تیری گود میں شبیر پیدا ہو سکے، تاکہ تیری گود میں حسین پیدا ہو سکیں۔ یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی شہزادی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و ایمان کی ایسی شاندار دولت سے نوازا ہے، اس لیے اس کا خیال اور احساس ہونا چاہیے کہ جو ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو دی ہے وہ ہم پوری قوت کے ساتھ آگے آنے والی نسلوں میں منتقل کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں خود دیندار بننا ہوگا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی چیز باہر گرتی ہے جو برتن کے اندر ہوتی ہے۔ بچہ تو پھر تو آپ سے رزق حاصل کرتا ہے، اپنی پیدائش سے پہلے بھی آپ کے جسم سے اپنا رزق لیتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ نے اس کا رزق آپ کے ذریعے رکھا ہے۔ اس لیے خدا واسطے اس کا خیال کرو۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم اس امت کا حصہ ہیں جس امت کی مائیں یہ خیال کیا کرتی تھی کہ میرا بچہ کوئی ایک گالی کا جملہ نہ سن لے کہ کہیں اس کے کانوں میں گالی پڑ جائے گی، پھر وہ گالی دینے کا عادی ہو جائے گا۔ اگر کبھی اپنے بچے کو گالیاں دیتے سن لیتی تو روتی اور بلکتی تھی کہ میرے بچے نے یہ کہاں سے سن لیا۔ باپ وہ ہوتا تھا جس کے پاس اولاد کے لیے وقت ہوتا تھا، ماں وہ ہوتی تھی جس کی تربیت کا سارا محور اس کی اولاد ہوتی تھی۔ آج تو سب کے لیے وقت ہے، اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں بہت محبت سے اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، میں خواتین اسلام سے یہ کہنا چاہوں گا، اپنی اولاد کو وقت دو، ان کی تربیت کرو، انہیں قرآن مجید سکھاؤ۔ اگر آپ نے سیکھا ہوگا تو آپ سکھا سکیں گی، اگر نہیں سیکھا ہے خود سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ساری دنیا کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں، اگر آپ ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، اگر آپ 10-12 کلاسیں پاس ہیں اور آپ کو نصاب اور سلیبس آتا ہے لیکن قرآن مجید نہیں آتا تو معاف کیجئے، دنیا کی نظر میں آپ پڑھی لکھی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کے یہاں آپ سوائے جاہل ہونے کی اور کچھ نہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ انسان یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اس کے رب نے اس سے کیا کہنا چاہا ہے۔ اگر آپ یہ نہ سمجھ سکیں گی کہ آپ کے رب نے آپ سے کیا کہنا چاہا ہے تو آپ اپنی اولاد کو یہ کیسے سمجھائیں گی کہ وہ اپنے رب کو، اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے اور وہ اپنے رب کا بندہ کیسے بن سکتا ہے۔ بندگی اگر ہمارے اندر ہوگی تو ہم بندگی کو منتقل کر سکیں گے، اگر ہمارے اندر بندگی نہیں ہوگی تو یہ بندگی ہم منتقل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں خلاصہ کلام کے طور پہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج سے یہ تہیہ کر لیجئے کہ ہم ہر صورت اس کو ترجیح دیں گے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی مرحلہ آ جائے، چاہے اولاد کٹوانی پڑ جائے، چاہے اپنی جان دینی پڑ جائے، ہم ایمان کا سودا کسی صورت نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھی خلاصہ کلام میں وہ یہ ہے کہ آپ خود دین سیکھیے،
دین پر جم جائیے اور اپنی اولاد کو بھی دین پر جمانے اور چلانے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے کا گریبان پکڑ لے، اچھی تربیت کرنے والی ہو اور ہر مرحلے پر اس کی شاندار تربیت کرتی ہو، بچہ چاہے کتنا بڑا ہو جائے وہ اپنی ماں سے کبھی آگے نہیں جاتا۔ میں ہوں، میرا بھائی ہے، ہم دونوں اس وقت پورے ملک میں اور ملک کے باہر بھی چلنے کا موقع ملتا ہے، لیکن آج بھی ہماری یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اپنی ماں کو کہے بغیر کہیں باہر چلے جائیں۔ ہم کوئی چوری کرنے نہیں جاتے اللہ کے فضل سے، کوئی کسی کا برا کرنے نہیں جاتے، لیکن ہماری ماں کہتی کہ بغیر بتائے تم کہاں چلے گئے، تو ہم لوگوں کو افسوس ہوتا ہے۔ کبھی وہ پوچھ لیتی ہیں رات گئے دیر گئے کہیں رہ جائیں، اور وہ پوچھ لیتی کہ تم کہاں تھے۔ ساری دنیا کو درس دینے والے لوگ اس وقت گنگے ہو جاتے ہیں جب سامنے سے ماں کہتی ہے اور ہلکی سی خفگی کے ساتھ کہتی ہے کہ تم کہاں تھے۔ ہماری ماں کوئی بہت پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے، تھوڑا بہت دین آتا تھا، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین ہمارے اندر منتقل کیا۔ میں کسی اور کی بات کیوں کروں، میں خود اپنی بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب ہم لوگ بہت کم عمر تھے، لیکن یہ ماں کی تربیت تھی کہ انہوں نے ہمیں دنیا داری میں نہیں لگایا۔ وہ بھی چاہتی تو ہم سے دنیا کموا سکتی تھی، وہ چاہتی تو ہم سے یہ کہتی کہ 4 پیسے کما کے لے کے آؤ، انہوں نے کبھی ہم سے کام نہیں کروایا۔ آج بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ پیسے کما کے ہم کو دو، لیکن دین کے لیے خالص کیا اور دین سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہمیں فارغ رکھا۔ آج اللہ کی یہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قبول فرمایا کہ آج ان کا وجود ہمارے لیے اگر شرف ہے تو ہم ان کے لیے تعارف بنے ہوئے ہیں۔ ہاسپٹل میں ایک مرتبہ ہاسپٹلائز ہو گئی تو پورے شہر کے ڈاکٹر جمع ہو گئے، آگے پیچھے ڈاکٹر آتے تھے۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ یہاں کہاں ہیں، تو ہم ان سے کہتے تھے کہ ہماری ماں خود یہاں ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، پاس میں ایک بڑی بھی تھی، وہ بھی ایڈمٹ تھی، انہوں نے ہماری ماں سے پوچھا کہ تو ہے کون کہ تیری وجہ سے اتنے سارے ڈاکٹر یہاں آتے ہیں۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ دین کے لیے اگر قربانی دو گے دنیا تمہارے سامنے خود جھک کر آئے گی۔ امام شافعی ہوں، امام بخاری ہوں، اور کتنے لوگوں کے نام لیے جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی ماں نے قربانیاں دی تھی، تب جا کے بخاری بنے۔ 16 سال کی عمر میں اس یتیم بچے کو یتیمی میں پالتی پوستی رہی، جب بالغ ہو گیا اس کو لے کے آئی حج میں، اپنے بڑے بیٹے احمد کے ساتھ محمد کو لے کے آئی، محمد ابن اسماعیل کو، اور جب مکہ مکرمہ پہنچ کے حج ہو گیا اور امام بخاری محمد ابن اسماعیل نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہاں بڑی دنیا بھر کے محدثین جمع ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہاں رہ کے ان کی خدمت کر سکوں اور ان کی خدمت میں رہ کے علم دین حاصل کروں۔ ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تیرا باپ مر چکا ہے، ہم نے یتیمی میں تمہیں پالا اور تم تو چھوٹے بچے ہو، چھوٹے بچے میں ماں کی جان ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں کہا۔ ماں نے ساری محبت اور ممتا ایک طرف رکھ کے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا دین کی خدمت کے لیے آزاد ہے۔ احمد کو لے کے واپس چلی گئی۔ محمد 16 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں رکے تھے، 16 سال اور حدیث کا علم حاصل کیا، تب جا کے بخاری جیسا محدث دنیا کو ملا۔ اگر وہ ماں اپنی محبت اور ممتا دکھاتی اور لے کے واپس چلی جاتی تب یہ صورتحال نہ ہو پاتی کہ بخاری جیسا محدث ملتا۔ بات بہت ساری کہنے کی ہے، لیکن بس اتنا کہنا ہے کہ جو ماں اپنا سب کچھ اپنی اولاد کو دے دیتی ہے، اگر وہ اپنے جسم سے اسے رزق دے سکتی ہے تو اپنے قلوب و اذہان سے اسے دین و ایمان کیوں نہیں دے سکتی؟ اپنی ذات سے اس کے اندر دین و ایمان کو منتقل کیجئے، اپنی اولاد کو اپنا بنائیے، دینداری پر اتاریے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد، اللہم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصیتنا للبر والتقوى۔ اللہ آپ ہمارے ظاہر و باطن کے جاننے والے ہیں، جتنی غلطیاں آج تک ہم سب کر چکے ہیں ظاہری و باطنی، اللہ چھوٹی اور بڑی، جانے میں ہوئی ہو یا انجانے میں، اللہ ساری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ اولاد کے دکھ درد سے، ان کے غم سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائیے۔
ہمارے پیچھے اللہ ان کو ہمارے لیے اعمال صالحہ اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیے۔ کریم اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار کر دیجئے، ہماری اولاد کو ہمارا مطیع و فرما بردار کر دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیجئے۔ اللہ بے سہاروں کا سہارا ہو جائیے، اللہ بے نکاحوں کو جوڑے عطا فرما دیجئے، جن کے پاس جوڑے ہوں اسباب مہیا فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتحال پیدا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما کر عافیت مقدر فرما دیجئے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔